بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوعات تو بہت ہیں. پہلی بات تو یہ ہے 3-4 دن پروگرام نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں. سفر میں تھا، کچھ تھکاوٹ وغیرہ بھی تھی، تو ویسے بھی یہ 15 مہینے میں کوئی چھٹی کی نہیں تھی، تو میں نے کہا کوئی چھٹی کر لیں. اس کے لیے آپ سے معذرت، بہت سے میسیجز آ رہے تھے. تو موضوعات تو بہت ہیں. اسرائیل میں صورتحال بہت خراب ہے. نتن یاہو نے اپنے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا، اس کا گھر جلا دیا گیا ہے، اسے شکست کا سامنا ہے. اور اسرائیلی فوج جو ہے اس میں استعفے لوگ دے رہے ہیں. اگر یہ تعداد بہت بڑی نہیں ہے، لیکن کسی فوج میں استعفوں کا نا بجائے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس پہ الگ سے بات کروں گا میں. اور حزب اللہ کی جو حملے ہیں اس سے بڑا پینک پھیلا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن نہایت اہم ہے. ساری دنیا پہ اس کے اثرات ہوں گے. غیر معمولی اکثریت انہیں ملی ہے. یوکرین کی جنگ بند ہو سکتی ہے. پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ساری دنیا پہ ہوں گے اس کے اثرات. پاکستان میں زیر بحث سوال یہ ہے، کیا ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ سب سے زیادہ بہتر جواب جو ہے وہ خود عمران خان نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ امید ہے کہ امریکہ اب غیر جانبدار رہے گا، اور یہی محتاط ترین تبصرہ کرنا چاہیے. دیکھیے، کسی بھی چیز میں جیسا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بنیادی اصول کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ بنیادی اصول انہوں نے بیان بھی کیا ان کے ہمشیرہ نے، علیمہ خان نے، کہ بھائی پاکستانی قوم اٹھے گی تو نتیجہ نکلے گا. یہ نہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی سفارتی زبان مناسب نہیں ہے یہ کہنا کہ ہمارا ابا لگتا ہے. اس کی شخصیت پہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو عمران خان نے نہایت محتاط طرز عمل اختیار کیا، اور ایسا ہی کرنا چاہیے. دیکھیے، پاکستان سے کوشش ہوگی تو اس کا نتیجہ نکلے گا. اب بھی جو نتیجہ نکلا ہے، جو ٹرمپ نے کہا پاکستانیوں سے، یہ تو الگ بات ہے نا کہ وہ اپنے وعدے پہ کتنا عمل کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں. موصوف کہ میرے دوست ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں اور میں کوشش پوری کروں گا، یہ نہیں کہا. اس بات کو ہم بڑے مسلمان بنتے ہیں، مگر اس بات کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ فیصلے عرش بری پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے. بے شمار ان سین فیکٹرز ہوتے ہیں، کئی ایسے پہلو ہوتے ہیں جنہیں ہم جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ توقع دلا رہے تھے. ہمارے محترم مشاہد صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ان کی دلیل تو اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ وہ غیر روایتی آدمی ہے، ذاتی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، اور وہ عمران خان کے سوا کسی کو جانتا نہیں ہے. اور ظاہر ہے زیادتی بھی ہوئی ہے. جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے تو اس کا تختہ الٹا، اسے مرکزی کر رہا تو امریکی حکومت ہی کا تھا. بعض تو انہی کے کہنے پہ ایکٹ کر رہے تھے، دوسرے عوامل بھی تھے، لیکن ظاہر ہے امریکی تائیدی سے یہ ممکن ہوا. اور جو بائیڈن جو ہیں وہ متعصب بہت تھے، اور پاکستان کے معاملے میں بھی متعصب تھے، صرف عمران خان کے معاملے میں نہیں. سرد مہری سے وہ پیش آتے تھے پاکستانیوں سے، اور افغانستان کی شکست کا ظاہرہ کوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے، تو پاکستان ذمہ دار تھا. حالانکہ وہ اگر بے تعصبی سے تجزیہ کرتے تو پاکستان کیسے ذمہ دار تھا؟ وہ اتنی فوج اور اتنے اسلحہ اور اتنی ساری دنیا کی حمایت اور اتنی بڑی فوجی کارروائی کے باوجود اگر وہ نہیں کر سکے، اور افغانستان کو کب کوئی فتح کر سکا؟ افغانستان تو جو پہلا آدمی جس نے افغانستان پہ جب حملہ ہوا تھا روسیوں کا 1979 کے آخری دنوں میں 27 دسمبر کو، تو لوئی دوبری جو سب سے بڑا ایکسپرٹ تھا، اتنا بڑا ایکسپرٹ تھا کہ اسے مدعو کیا گیا ایوان نمائندگان سے خطاب کرنے کے لیے. تو اس نے کہا تھا کہ افغانستان میں کوئی کبھی جیتا نہیں ہے. بڑا ہسٹورین تھا لوئی دوپری، اور افغانستان کو خوب سمجھتا تھا. اس کی کتاب بھی ہے بڑی اہم. تو وہ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اثر نہیں ہے ٹرمپ کے آنے کا، اور کوئی اثر نہیں ہوگا، ذرا سا بھی اثر نہیں ہوگا، تو محترم مریم نواز اور احسن اقبال صاحب اپنے ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو اس کے خلاف کیے تھے؟
سیاستدان بات کرتے ہوئے تو سوچتے نہیں ہیں کہ کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بعد میں اس پہ پچھتاتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، وہ پاکستانیوں نے وہاں اس کی بڑی مدد کی ہے، کوشش کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پاکستانی ووٹوں کی اہمیت نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بچگانہ بات ہے۔ 100 ووٹوں کی اہمیت ہوتی ہے، پاکستانیوں کی تو پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ہیں، اور بعض ریاستوں میں جب نتیجہ آئے گا، باریک بینی سے تجزیہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں اثر انداز ہوئے ہیں۔ 2 پاکستانی تو جیت ہی گئے وہاں پہ ریاستی اسمبلی میں، سلمان بھوجانی اور سلمان لالانی تو جیت گئے ٹیکسس میں۔ اچھا، پھر پاکستانی ڈاکٹر ہیں پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے چندے دیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل جتنی بڑی لابی نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے انڈیا جتنی بڑی لابی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر ووٹ اہم ہے، اور وہ مسلمانوں کی بڑی تعریف کی اس نے، دل سے کی یا نہیں کی، مگر اس نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تو صحیح نا مسلمانوں کی تعریف، کہ بڑی عظیم قوم ہے اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اور جیسے مشاہد صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نواز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے بھی پاکستانی قوم کی تعریف کی تھی، یہی طریقہ ہوتا ہے، اور چاہے وہ تعریف رسمی ہو تو غلطی یہ ہوئی کہ اس کو جاری کر دیا میڈیا کو، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس پہ وہ ناراض ناخوش ہوئے اس کے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ انہوں نے عمران خان کی زیادہ پذیرائی کی۔ ویسے عمران خان کے تعلقات 1980 کے عشرے سے ہیں، ان کے خاندان سے، ان کی جو سابق اہلیہ تھیں اور ان کے جو داماد ہیں وغیرہ، کرزمیٹک آدمی ہے، جہاں جاتا ہے لوگ ظاہر ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ صرف امریکہ ہی تو نہیں ہے، ساری دنیا میں وہ پاپولر ہے، عالم اسلام میں بے انتہا پاپولر ہے، ترکی میں، بنگلہ دیش میں، سکھوں میں، ہر کہیں وہ پاپولر ہے۔ کرزمیٹک آدمی جو ہوتا ہے وہ پاپولر تو ہوتا ہے۔ پھر جس آدمی کی زندگی میں اتنی بڑی کامیابیاں ہوں، کینسر ہاسپٹل ہو، اور جناب کوئی یونیورسٹی ہو، اور دوسرے ویلفیئر کے کام ہوں، اور جس کی بہادری کے چرچے ہوں، تو ظاہر ہے اس پاپولر تو وہ ہوتا ہی ہے آدمی۔ تو یہ یعنی یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے وہ ضرور رہا ہو جائے گا، یہ تو صحیح بات نہیں، لیکن وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اصل سب سے اہم فیکٹر جو ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، 17 سیٹوں کی حکومت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 17 سے کچھ زیادہ ہیں، 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 28 ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جعلی حکومت ہے نا، جیتا تو عمران خان تھا، تو ظاہر ہے یہ فیکٹر جو ہیں وہ اہم ہوں گے۔ وقتی طور پر تو اس وقت بڑا دباؤ آ گیا ہے 26ویں ترمیم سے اور بہت سی تبدیلیوں سے، فوجی عہدیداروں کے کا عرصہ جو ہے وہ تقرر کا اس میں اضافے سے بہت چیزیں اس وقت وقتی طور پر تو وہ دباؤ میں ہیں، لیکن اکثریت تو بہرحال اکثریت ہی ہوتی ہے نا، وہ کسی وقت بھی بروئے کار آ سکتی ہے حکومت کے کسی ناکامی پر، کسی واقعے پر۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تو یہ اگر اس معاملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ اپنا ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں اپنے ٹویٹس؟ تو ممکن ہے اس کا کچھ اثر ہو۔ بہرحال اتنے خراب حالات میں یہ تو ہوا ہے کہ کچھ حوصلے تو ان کے بلند ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ ذاتی پسندیدگی بھی ہے۔ آخر نواز شریف وہاں کیوں پہنچے؟ حمایت سیکھ کرنے کے لیے پہنچے نا، اگرچہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مبارکباد دی ہے، شہباز شریف نے مبارکباد دی ہے، کوشش تو یہ بھی کریں گے، ان کو امریکیوں سے کہیں گے، آلریڈی کہہ ہی چکے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین سے تو تعلقات اب ویسے گرم جوشی نہیں رہی، جو واقعات ہوئے ہیں تو پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک، اس کے بعد یہ ہے کہ صدر زرداری کا تو کہا جا رہا ہے کہ دورہ اس لیے کینسل ہوا ہے کہ وہ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ تو کہتے ہیں، گمان ہی ہے ویسے، کہ پاؤں میں موج بھی اسی لیے آئی ہے۔ اب جو جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ الگ سے ویسے اس پہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اب اتنی مختصر گفتگو میں تو نہیں ہو سکتا۔ وہ غیر ملکیوں کے داخلے پر، خاص طور پر میکسیکو سے جو لوگ آتے تھے اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، یوکرین کی جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ
پیسہ جو ہے امریکی شہریوں پہ خرچ ہونے چاہیے، جنگیں نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، مثلا الہان عمر ہیں جو کانگریس کی رکن منتخب ہوئی ہیں، وہ کافی پاپولر ہیں، اہم ہیں، اور وہ اب جیت گئی ہیں، اور انہوں نے آلریڈی بیان دے دیا ہے، اور ظاہر ہے وہ کوشش کرتی رہیں گی. اور کچھ فیکٹرز ہیں. بہرحال چیزیں بدلتی رہتی ہیں، سیاست میں چیزیں ایک سی نہیں رہتی وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنا عرصہ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، کتنا عرصہ دباؤ ڈالتے رہیں گے. طاقت آخری چیز نہیں ہوتی ہے پالیٹکس میں. اگر طاقت آخری چیز ہوتی تو کبھی کوئی سپر پاور تباہ نہ ہوتی. ہر سپر پاور جو ہے، تاریخ کیا ہے، سپر پاور کا قبرستان ہے. تو بہرحال یہ جو فیکٹر ہے یہ عمران خان کے حق میں جائے گا اور پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا. اس لیے آپ غور کریں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت پامالی ہو رہی ہے. بیان انہوں نے انگریزی میں دیا، اسی لیے دیا دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے. یہ ایک فاشسٹ اسٹیٹ بن چکی ہے، اور ظاہر ہے بن چکی ہے. یعنی خواجہ شیراز جو ہیں توسا کے، رات 11 بجے وہ گھر پہنچے، واش روم میں گئے، اتنے میں نامعلوم افراد گھس آئے اور بیوی پہ بندوق تان لی اور کہا کہ وہ کہاں ہے بتاؤ ورنہ گولی مار دیں گے. اس دوران وہ خواجہ شیراز باہر نکلے تو ان پہ بندوق تان لی، انہیں باہر لے گئے، ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا بیان ہے. اور کہا کسی کو بتایا تو گولی مار دیں گے، سے اڑا دیں گے. انہوں نے گور علی خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم سے ضمانت مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور مجھے بھی ایوان میں یقین دیا گیا، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے اور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا سڑکوں پہ لوگوں کو نکلنا ہوگا. یہی بات راجہ سلمان اکرم کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا ہوگا. تو وہ تو کسی وقت بھی کوئی پنجاب کالج کا واقعہ کوئی اتنا بڑا واقعہ تو نہیں تھا کہ تمام سنگین تو تھا جگہ پہ، مگر اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا. لوگ باہر نکل آئے. لوگوں میں جو بے چینی اور اضطراب ہے معیشت کی تباہی کی وجہ سے، اور اس تباہی میں حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حکمرانوں کی بے حسی بہت بڑا فیکٹر ہے. کراچی کی ترقی کے لیے 26 ارب روپے ہیں اور 29 ارب روپے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے. 1 ارب 80 کروڑ روپے ہیں صدر اور وزیر اعظم کے طیارے کی مرمت کے لیے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لوگوں کے دل بجھے ہوئے ہیں، لوگوں میں غصہ بہت بڑھ گیا ہے. یہ پنجاب گروپ آف کالجز کا واقعہ بار بار میں عرض کرتا ہوں، اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ایک گروپ آف کالجز میں یہ ہوا. اس سے بہت بڑا سکینڈل تو بابلپور یونیورسٹی میں ہوا تھا، سینکڑوں لوگ اس میں ملوث تھے. بنگلہ دیش کے واقعات کا اثر ہے، جیسے 77 میں اندرا گاندھی ہار گئی تھی تو اس کا اثر ہوا تھا. اس وقت جو تحریک چل رہی تھی، عوامی تحریک تھی بھٹو کے خلاف، آبادی تقسیم تھی، اسی طرح کی کشیدگی تھی. اب لوگ اس سے بھی زیادہ نہ آ رہا تھا. 79 میں تو لوگوں کو ہمدردی تھی کہ بھائی لوگ صدمے کی حالت میں زیادہ تھے، غصے میں کم تھے. اب لوگ غصے میں زیادہ ہیں، اور جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے بے دیغ طریقے سے، جیسے ابھی سپریم کورٹ کے الیکشن میں ہوا ہے کہ بھائی اپنا جج بنانے کے بعد ہے، اور سرکاری محکموں کی جو میں اپنا وکیلوں کو کھپانے کے بعد ہے، اور وزیر اعظم کا اعلان کہ کابینہ کو میں وسعت اس کو دیں گے، اور جو فضول خرچی کر رہے ہیں. ایک بیچ میں ہم نے علیم خان کا سنا، اس میں بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی میں اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتا ہوں جہاں کہیں آتا جاتا ہوں بیرون ملک بھی، اور 50 ارب روپے آمدن میں اضافہ کر دیا ہے. یہ ٹرکوں پہ جو سامان لاد کے لایا جاتا تھا 2 گنا 3 گنا، اور اس سے 90 ارب روپے کی کا نقصان ہوتا تھا سالانہ. واقعی اتنا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ ہوتا ہے ویسے میرا خیال ہے. اور 9 ارب روپے کے جرمانے وصول ہوتے تھے. اور وہ ڈاک خانے میں انہوں نے کیا اب 2.8 بلین 2.8 ارب روپے کی بچت کی. تو دوسرے وزیر بھی کر سکتے ہیں. ایک آدمی اپنی نیک نامی کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو دوسرے وزیر بھی کر سکتے ہیں.
چاہے حکومت جو ہے وہ جیلی ہے، جو کچھ بھی ہے لوگ اس سے ناراض ہیں، لیکن اگر آپ کچھ کریں گے تو اس کی تو لوگ تعریف کریں گے، کچھ مہلت آپ کو مل سکے گی، اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ ساری توجہ ہے۔ کاشتکاروں کو برہم کیا، گندم کی تباہی ہو چکی، مکئی کی فصل کی تباہی ہوئی، چاول جو ہے اس کی قیمت 40% کم ہے، اور ان کو مافیا کہا گیا۔ اب اساتذہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، ہم کیوں پالیں ان کو، ہم کیوں ان کو نوکریاں دیں، جس کو نوکری ملتی ہے وہ اپنے آپ کو وہ کام نہیں کرتا اور بہت چھٹیاں کرتا اور یہ کرتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وزراء کیا کرتے ہیں، اور وزیر اعظم کیا کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کیا کرتی ہیں؟ کن چیزوں پہ روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ رائے ونڈ کی جو اپنے ان کی رہائش گاہ ہے اس پہ کتنا روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کا کبھی کسی نے خیال کیا ہے؟ دیکھیے احتجاج جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، وہ یہ جو جعلی اور جھوٹے مقدمات ہیں، ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا وہ بھی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، آخری اس پہ ہو گیا ہے، بحث ہو گئی ہے آخری گواہ پہ نیب کے، اور 8 نومبر تک وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جو بیان دیا ہے، میں عرض کر چکا ہوں آپ سے، انگریزی میں بیان دیا کہ انسانی حقوق کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان ایک فاشسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ وکلا تحریک کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس کا پی ٹی آئی میں تو اب تجزیہ کرنے والا ایسا لگتا ہے کہ کوئی رہا ہی نہیں، کہ بھائی حامد خان صاحب جو ہیں وہ جب بھی سامنے آتے ہیں تو شکست ہوتی ہے۔ اب وہ نہیں، ان میں بہت سے، ہر آدمی ہر چیز کے لیے موضوع نہیں ہوتا، وہ قانون دان بہت بڑے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، انہوں نے آرگنائزیشن اسکل ان کی بہت زیادہ ہے، تنظیمی صلاحیت، مگر یہ دیکھیے نا، شیر افضل مروت نے اعلانیہ کہہ دیا کہ ہم نہیں ووٹ دیتے اس آدمی کو، باب روان صاحب نے بھی نہیں دیا۔ چلیے فواد صاحب اور ان کے بھائی کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ان حالات میں اگر سپریم کورٹ بار کے الیکشن جیت نہیں سکی وہ پی ٹی آئی تو کہ ہمیں تو پھر سوچنا چاہیے، اگرچہ اس کی وجہ یہ بھی ہے، اعظم نذیر تارڑ بھی ایک وجہ ہے، وہ بہت سیانے ہیں اور انہوں نے گھیرا لوگوں کو، جج بنانے کے وعدے کیے۔ سپریم کورٹ میں بہت بڑی اہمیت ہے، اس پہ الگ سے تجزیہ کرنا چاہیے۔ 3-4 دن بیچ میں نہیں کر سکے پروگرام، کئی چیزیں رہ گئی ہیں، کہ اب یا فیدی صاحب جو ہیں انہی کی اہمیت ہے۔ سپریم کورٹ تو اب قتل اور ڈکیتی اور اغوا اور چوری کے مقدمات سنا کرے گی، اور پھر صوبوں کی سطح پہ یعنی نوبت آ گئی، آئینی بینچ بنیں گے، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، 2 ادارے نہیں ہوتے ایک وقت میں، 2 پیرالل وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے، 2 پیرالل عدالتیں نہیں ہو سکتی، 2 متوازی محکمے نہیں ہو سکتے، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو بس آج تو یہی عرض کرنا تھا، اور وہی بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، حادثات ہوتے ہیں، ناکامیاں آتی ہیں زندگی میں، ناکامیاں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ کے لیے یا کسی قوم اور معاشرے کو، کسی گروہ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیں، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی اس سے ممکن ہے اگر حوصلہ برقرار رکھا جائے۔ اور پہلے بھی آپ سے عرض کی تھے، قرآن مجید میں اس مفہوم کی آیت ہے، مفہوم بالکل میں ٹھیک بیان کر رہا ہوں، الفاظ چونکہ مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں پوری آیت پڑھ کے سناتا، ویسے بھی سفر میں ہوں، کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے وہ اپنے گلے میں رسہ ڈال کے لٹک جائے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مظلوموں کے لیے ہے نا، ظالموں کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ اصول کیوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہ حکومت رہ سکتی نہیں ہے، ساری دنیا اس کی حمایت میں کھڑی ہو جائے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی اسے گرنا ہوتا ہے، ایک دن تباہ ہونا ہوتا ہے، کوئی آندھی، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ اسے لے جاتا ہے، اور اس زمین کی بنیاد میں، اس سے حکومت کی بنیاد میں زلزلے ہیں، اور اس کو ختم ہونا ہے، لیکن خاطر جمع رکھیں۔ اور دوسری وہی بات روز دہراتا ہوں، ممکن آپ بور بھی ہوتے ہو، کہ شائستگی برقرار رکھیں، آئین کے حدود میں رہیں، جمہوری طریقے سے جد و جہد کریں، گالم گلوچ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دلیل آخر کو اثر انداز ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ امتحان میں نہیں رکھتا، لیکن امتحان میں جب کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی گروہ کو ڈالا جائے
تو اسے تجزیہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کی حکمت عملی میں خرابی کیا ہے، اسے کرنا کیا چاہیے۔ ایک چیز تو واضح ہے، پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہے اور مشکلات آئیں، یہ بات ہم ان سے کہتے رہے اس وقت قیادت سے، اس وقت انہوں نے غور نہیں کیا کہ پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم، ایک تو یقین پختہ رکھیں، جیسے قائد اعظم کا یقین تھا، ایک لمحے کو کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ ایک وہ ان حالات میں بھی الیکشن کراتے تھے اور بڑے زبردست الیکشن ہوتے تھے مسلم لیگ کے، اور تنظیم جو ہے وہ ایک بڑا ان کا کنٹرول تھا اور وہ بہت دیر تک لوگوں کی بات سنتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ تو اچھے دن آئیں گے، اچھے دن ہمیشہ آتے ہیں، جیسے برے دن آتے ہیں ایسے اچھے دن بھی آتے ہیں۔ آزمائش قدرت کا ایک قانون ہے، لیکن کوئی آزمائش دائمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی تعالیٰ کی صفت رحم، اس کی صفت عدل پہ غالب ہے۔ تو خاطر جمع رکھیں اور جد و جہد جاری رکھیں، کسی شخص کے لیے نہیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں، اصولوں کے لیے۔ معاشرے کی اخلاقی بنیاد تباہ ہو رہی ہے، سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے، قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہے، پولیس جرم کو روک نہیں سکتی، اب بڑھا سکتی ہے، عدلیہ نہیں رہی ہے، سول سروس نہیں رہی ہے، اور ادارے اس طرح نہیں چلتے ہیں، نہ کوئی ملک اس طرح چلتا ہے۔ یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ ہونے کے لیے نہیں بنایا، اس کی بنیاد دنیا کے بہترین انسانوں نے رکھی ہے۔ تاریخ انسانی کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک شاعر اور فلسفی اور مفکر نے، اور پچھلے 300 سال میں قائد اعظم جیسی اخلاقی عظمت کا کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ ابراہم لنکن بہت بڑے آدمی تھے، ان سے موازنہ کریں تو ان سے بھی وہ بڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امید برقرار رکھنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں کسی شخص کے لیے نہیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ اصولوں کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔